آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بلوچ صاحب ملتان سے۔ یہ عافیہ موومنٹ کے حوالے سے کافی ایکٹیو ممبر ہیں عافیہ موومنٹ کے اور ٹیم عافیہ کے، تو ان سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کہ کرنٹ کیا سٹیٹس ہے، کیا صورتحال ہے اور کیا اب تک جو ہے پیش رفت ہو چکی ہے اس حوالے سے۔ جی کاشف بھائی، آپ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، آپ دوستوں کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا گیا، کراچی سے اغوا کرنے کے بعد ان کو بگرام جیل منتقل کر دیا گیا اور بگرام جیل میں ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ مینٹلی طور پہ ان کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نیٹو فورسز یا امریکن فورسز کے اوپر جو ہے وہ مطلب گن سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد ان کے اوپر ایک مقدمہ چلایا گیا اور اس مقدمے کی بنا پر ان کو امریکہ منتقل کیا گیا اور 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب 86 سال کی سزا سنانے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی جیل جو ہے کارزویل جیل میں رکھا گیا، جو کہ بدنام زمانہ جیل ہے، اور اس میں شدید قسم کے جن لوگوں نے کوئی اقدامات کیے ہوتے ہیں یا کچھ جرم کیے ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، جب کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ تو اس کی رپورٹس ہیں اس میں کوئی اس طرح کا کوئی چیز ثابت ہوئی، اور نہ ہی کوئی جو حملہ بتایا جاتا ہے، پہلی بات ہے کہ حملہ کیا ہی نہیں ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں کوئی زخمی یا کوئی مطلب اس کو ہلاک بھی نہیں ہوا، کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیے گئے، اور ایک جھوٹا مقدمہ بنا کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے اغوا کر کے گوانتانامو لے کے گئے، اور اس کے بعد بگرام جیل، اور بگرام سے پھر کارزویل جیل میں۔ موجودہ سٹیٹس کیا ہے ان کا بھی جو کیس چل رہا ہے اس کا؟ جی موجودہ سٹیٹس میں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، انہوں نے ایک جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درج کیا ہوا ہے، وہ کیس بیسیکلی وزارت خارجہ اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے درمیان ہے۔ صحیح، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ وزارت خارجہ یا حکومت پاکستان اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے درمیان ہے، جس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے حکومت سے اور وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کو تیز کریں اور ان کی صحت یابی اور اس کے حوالے سے وہ جو ہے نا اپڈیٹس لیتے رہیں، اور ان کی میٹنگز وغیرہ کروائیں یا ان کی کالز کروائیں۔ تو ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے گئیں، جس میں سینیٹر مشتاق احمد بھی ساتھ تھے اور ان کے جو امریکی وکیل ہیں کلائیو سمتھ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو صحت ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے، اور جی مینٹلی طور پہ بھی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہی کہتی ہیں کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، ان کو مینٹلی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور بہت بری حالت میں، یعنی جو قیدیوں کے رائٹس ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے، ان کو قیدیوں کے رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے۔ تو اب اس کے اوپر جو آخری جو سماعت تھی اس میں گورنمنٹ کو یہ عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ تعاون کریں، اور جو اس کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے امریکی وکیل کو پرووائڈ کریں، تاکہ وہاں پہ وہ اس کیس کی بیس بنا کے اور اس کی رہائی کے لیے اس کی جو کیس ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ حکومت اس میں دلچسپی لے رہی ہے ابھی؟ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے تو حکومت کی دلچسپی نہیں رہی، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو حکومت نے کسی حد تک عدالت کے پریشر کے بعد یا عدالت کے حکم نامے کے بعد کسی حد تک کوشش کی۔ وہ اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حکومت کی ذاتی دلچسپی تھی یا عدالت کے جو وہ آرڈرز کے بعد وہ اس نے کیا۔ تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی یہ ملاقات جو ہے وہ طے پائی، اور اب اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ملاقات ہونی تھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے وہ اپنا کیس وغیرہ اور ساری چیزیں یہاں ریکویسٹ کی ہوئی تھی، لیکن حکومت پاکستان نے کوئی خاطر خواہ اس میں دلچسپی نہیں لی، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا جو کرایہ اور ساری چیزیں تھیں وہ ملاقات نہیں ہو پائی۔
اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تقریباً 4 سے 5 دن یا ہفتہ 10 دن پہلے ان کے جو وکیل ہیں، امریکی وکیل، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 11 ستمبر کو، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس جو عوام نے ای میلز بھیجی تھی یا میسیجز بھیجے تھے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، مطلب ای میلز کا سلسلہ بحال ہو رہا ہے، کسی حد تک وہ چیزیں بحال ہو رہی ہیں، لیکن ابھی رہائی کے اندر جو ہے بیسک جو کمزوریاں ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہیں اور وزارت خارجہ کی طرف سے ہیں۔ اگر حکومت اس میں دلچسپی لے، ان کے امریکی وکیل نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بھی لیٹر نہیں لکھا گیا، نہ ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا کبھی مطالبہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی تو مطالبہ کر رہی ہیں، ان کے گھر والے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کبھی آفیشلی مطالبہ ہی نہیں کیا گیا رہائی کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی رہائی میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ حکومت وقت ہے؟ جی اچھا، اس حوالے سے ایک اور جو خبر چل رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ امریکن نیشنل ہیں، ان کا پاسپورٹ وغیرہ امریکن ہے، تو اس حوالے سے ان کے اہل خانہ نے کیا معلومات سامنے لائی ہے؟ جی، اس کی اگر میں آپ کو ایویڈنس دینا چاہوں تو آپ جو ایف بی آئی کی رپورٹ ہے، جس بیس پہ ان کے اوپر کیس چلایا گیا، وہ آپ رپورٹ پڑھیں تو اس میں کلیئر مینشن ہے کہ پاکستانی نیشنل یا پاکستانی، اس میں مینشن ہے پاکستانی لیڈی، اور جو ڈاکٹر عافیہ کے بچے ہیں وہ امریکن نیشنل ہیں، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کے بچے جو ہیں وہ وہاں پیدا ہوئے تھے تو وہ اس وجہ سے امریکن نیشنل ہے، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ اور اگر کیونکہ بہت سے سو کالڈ لبرلز جو ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یو ایس نیشنل قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو یو ایس کا قانون ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے اور یہ سب۔ اچھا، فار ایگزامپل اگر ہم سوچ بھی لیں کہ ڈاکٹر خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ جو ایکٹ ہے وہ ہوا افغانستان میں، تو یو ایس اس کی سزا اس کو یو ایس میں کیوں دے رہا ہے جہاں پہ ایکٹ ہوا ہے؟ یا تو اس کے ملک کے قانون کے مطابق دیا جائے اور ادھر ہی دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک سراسر ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے کہ آپ اس طرح سے ایک بے بنیاد کیس بنا کر اور ایک نہتی اور حفظ قرآن فیمیل کو، اور ایک مطلب ایجوکیٹڈ لیڈی ہیں، اور ان کا جو کنسیپٹ تھا وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ ایک سلیبس لے کے آنا چاہتی تھی، ایجوکیشنل سسٹم لے کے آنا چاہتی تھی، جس سے جو پاکستانی عوام کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سدھر جاتی، اور وہ جدید اور ایک اعلیٰ معیار کا سلیبس اور اعلیٰ معیار کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ مطلب اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ تھا، کیونکہ ان کی پی ایچ ڈی وہاں سے تھی اور ان کی تھیسز اور ساری چیزیں وہاں سے تھی، MIT یونیورسٹی سے۔ دیکھیں، آپ نے ایکسفورڈ کے جو گریجویٹس ہیں ان کے بارے میں بہت سنا ہوگا، فلانا ایکسفورڈ سے ہے، اس نے ایکسفورڈ سے ڈگری لی، عمران خان، بلاول، بے نظیر، سارے، لیکن MIT کا آپ نے نام کبھی نہیں سنا ہوگا۔ MIT دنیا کی وہ ٹاپ یونیورسٹی ہے جہاں پہ بہت کم لوگوں کو ایڈمیشنز ملتے ہیں، اور وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اپنے ملک کا جو تھنک ٹینک ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب ہماری عافیہ ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور آن لائن سیمینار تھا، وہاں پہ ایک ہمیں فیمیل نے جوائن کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے کسی کزن نے MIT سے ہی کوئی ڈگری لی، اور ان کا فائنل سیمسٹر تھا یا فائنل انٹرویو تھا، اس کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ڈگری تو لے رہے ہیں، آپ ڈگری لینے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ یو ایس میں رہ رہے ہیں پاکستانی، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ فزکس میں ڈگری تھی، آپ ڈگری لینے کے بعد کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی میں ڈگری لینے کے بعد اپنے ملک میں جاؤں گا اور سرو کروں گا اپنے ملک کو۔ وہ لیڈی ہمیں ایک آن لائن سیمینار کے اندر یہ بات کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی برتھ ڈے تھی اور اس کو کوئی مار گیا، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، کیسے مارا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملکوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے یا قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ امریکن نہیں چاہتے کہ دنیا جو ہے وہ ترقی کرے اور ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اب اس کے اندر اگر
عرفہ کریم رندھاوا کی بات کی جائے، آپ دیکھیں کہ اس نے ایک ٹاپ کیا دنیا میں مائکروسافٹ کا جو ایک وہ ٹیسٹ تھا، اور اس کے بعد اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ حادثاتی طور پہ ہوئی ہے. برین ٹیومر جو ہوا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ان کی کوئی لابی ہے. تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک مطلب برین ٹیومر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سلو پوائزن میں آپ سمجھ لے آتی ہیں. جو بھی ٹاپ لیول کا جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کوئی بھی، اگر کوئی یہاں پہ بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو وہاں بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آفرز دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ یہاں پہ سرو کریں. لیکن اگر جو لوگ انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان کی آپ دیکھ لیں کہ پریویس ہسٹریز دیکھ لیں پاکستان میں، جو پریویس جو بھی کیسز ہیں آپ ان کو اسٹڈی کر لیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. جی بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے ہمیں عافیہ کیس کے حوالے سے بریف کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کاشف بلوچ چینل پر، یوٹیوب چینل کے ذریعے، اور عافیہ موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اور ٹیم عافیہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو تمام تر اپڈیٹس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ملتے رہیں گی. ہم تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.